میرے نبی کا خود اپنا بیٹا حضرت ابراہیم اور ایک طرف آقا حسین ہے، ایک طرف آقا حسین ہے، یا گود میں ہے یا دونوں کھیل رہے ہیں لیکن چھوٹے ہیں۔ حضرت جبرائیل آ گئے رب کی بارگاہ سے، حضرت جبرائیل نے سلام پیش کیا، اللہ کا سلام آیا ہے، اور بعد سلام حضرت جبرائیل نے پیغام پیش کیا، حضور اللہ کا پیغام آیا۔ غور سے سنیے گا، دو تین بات ہے، حضور اللہ کا پیغام آیا۔ کیا پیغام ہے؟ حضور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، پاور دیا ہے، لیکن پیغام یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ابراہیم، آپ کا نواسا حسین، دونوں میں سے ایک آپ کے پاس رہیں گے اور ایک اللہ نے مانگا ہے۔ سبحان اللہ، ایک اللہ نے مانگا، ایک اللہ کے پاس رہیں گے، ہر اختیار آپ کے پاس ہے۔ آپ چاہیں تو حسین کو رکھ لیں، ابراہیم کو دے دیں، اور آپ چاہیں تو ابراہیم کو رکھ لیں، حسین کو دے دیں۔ میرے نبی حسین ہیں کون دے دیں؟ میرے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوچے، اگر میں اپنے بیٹا کو دیتا ہوں تو صرف میں روؤں گا، اور اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو میں بھی روؤں گا، میری بیٹی بھی روئے گی، میرا علی بھی روئے گا۔ اللہ، میرے آقا نے جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل حسین کو میں رکھ لیتا ہوں، ابراہیم کو خدا کی سپرد کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 2-4 دن کے بعد حضرت ابراہیم کی دنیا سے چلے گئے، اب کا انتقال ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حسین ہیں کون؟ پھر کچھ دنوں کے بعد کون ہے جو آپ سے اتنا پیار کر رہا ہے؟ کون ہے جو رات کی تنہائی میں اٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کیا ہے؟ کون ہے جو مکہ کے پیچھے، مدینہ کے پیچھے پہاڑوں میں جا جا کے روجا ہے آپ کے لیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی میں سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ کون ہے؟ ماں اتنی نہیں روتی ہے، باپ اتنا نہیں روتا ہے، خدا کی قسم جتنا ہمارے لیے میرے مصطفیٰ نے رویا ہے۔ پھر عمر امام حسین کی 4-5 سال کی ہوگی غالباً۔ ادھر دھیان سے سنیں گا، تو پھر بات اوپر سے گزر جائیں گے۔ آقا حسین نبی کے سامنے کھیل رہے ہیں، سبحان اللہ، جو ان لوگوں کی شان ہے، ہماری طرح آپ کی طرح کھیل رہے ہیں آقا حسین۔ حضرت جبرائیل پھر آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ کا سلام آیا ہے، اور پھر سلام کے بعد پیغام آیا۔ جبرائیل اب کیا پیغام آیا؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک طرف آپ کا یہ بیٹا حسین ہے اور دوسری طرف آپ کی امت ہے۔ سبحان، بولے سبحان اللہ، آپ کی امت ہے۔ کیا مطلب یہ ہے حضور، اگر آپ حسین کی قربانی دیں گے تو امت بچے گی، اور اگر حسین کی قربانی نہیں دیں گے تو آپ کی امت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب آپ اختیار آپ کے پاس ہے، امت بچانا چاہتے ہیں یا حسین کو بچانا چاہتے ہیں؟ امت بچانا چاہتے ہیں، یا اگر امت بچانا چاہتے ہیں تو حسین کی قربانی دینی ہوگی، اور اگر حسین کو بچانا چاہتے ہیں تو امت آپ کی، کیا مطلب؟ حسین قربان ہوں گے آپ کا دین بچے گا، حسین قربان ہوں گے آپ کی شریعت بچے گی، حسین قربان ہوں گے دین کے اصول بچیں گے، حسین قربان ہوں گے تقدس اسلام باقی رہے گا۔ میرے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر میں کہوں گا جو حضور کی شان ہے، توقف فرمائے۔ میرے نبی خاموش ہوتے ہیں، میرے نبی کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں، جبرائیل، میں حسین سے بھی بہت پیار کرتا ہوں، اپنی امت سے بھی بہت پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، حسین سے بھی بے حد محبت ہے، امت سے بھی بے حد محبت ہے۔ حضور اختیارات کے پاس ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جبرائیل، میں اپنی امت کے لیے حسین کی قربانی قبول کر رہا ہوں۔ اللہ، آپ کے لیے، کس کے لیے؟
کس کے لیے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو سب پتہ ہے، سارا اختیار ہے، سارا اختیار ہے، لیکن آپ جتنے دن حضرت امام حسین کی عمر 6 سال یا 7 سال، آقا حسن کی عمر 7 سال یا 8 سال، اس کے بعد میرے نبی دنیا سے چلے گئے، لیکن کبھی بھی حسین کے لیے میرے نبی نے یہ دعا نہیں فرمایا مولا حسین کو شہید ہونے سے بچا لے، کبھی نہیں ہے کسی کتاب نہیں۔ جب بھی دعا کیے ہیں میرے آقا تو یہی اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، کیا صحیح بات ہے؟ حالانکہ ہمارے علماء جانتے ہیں میرے نبی اگر ہاتھ اٹھا دیتے مولا جو حسین پر مصیبت آنے والی ہے کربلا کے میدان پہ، مولا اسے دور فرما، خدا کی قسم مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے اور دعا قبول ہو جائے دعا، لیکن کبھی مصطفیٰ نے یہ دعا نہیں فرمائی، حالانکہ اختیار ہے اور پاور کتنا ہے میرے مصطفیٰ کو اختیار کتنا ہے، پاور کتنا ہے۔ مرحوم شاید نے شعر لکھا ہے، تقریر پڑھتا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ سارا اختیار ہے انہیں جس کو بھی میرے رسول نے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا بھائی آپ کو ان کو چائے پلائی، چائے پئیں گے آپ، چائے پیتے رہیے، خوش رہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ سارا اختیار ہے انہیں جس کو بھی میرے رسول نے، سارا اختیار ہے جس کو بھی میرے رسول نے، جس کو بھی میرے رسول نے نہ کہا حرام ہو گیا، ہاں کہا حلال ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی تنزیل الرحمان صاحب قبلہ، ذکر شہدائے کربلا، سرزمین مسنا بھی کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ کہا حرام ہو گیا اور ہاں کہا حلال ہو گیا۔ پاور کتنا مصطفیٰ کو، دیکھیں مصطفیٰ کو پاور کتنا ہے نا۔ بات آگے بڑھتی ہے اور وہیں جائیں گے کربلا۔ میرے آقا حضور تاجدار کائنات مدینے والے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور کتنا دیا ہے، اختیار کتنا دیا ہے۔ میرے آقا کا تصرف دیکھیں، پاور دیکھیں، اختیار دیکھیں۔ آئے کتاب اٹھائیں مسلم شریف صفحہ نمبر 113 باب دعائے نبی، حدیث نمبر نہیں، سطر نمبر 4-5 ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابۃ وتعجل كل نبی دعوته وان اختبات دعوت شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ۔ سے آنے والے بھائیوں میرے آقا کا اختیار دیکھیں، اگر میرے آقا ہاتھ اٹھا دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا، اور خدا کی قسم مارا کہ کربلا ہی عالم وجود بنا آتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، شمع بزم ہدایت نے فرمایا، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے غلاموں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعائیں خاص کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو دعائیں خاص کرنے کا پاور عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، حضرت آدم کو یہ پاور ملا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی یہ پاور ملا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی یہ پاور ملا ہے، لیکن سارے پچھلے نبیوں نے اپنی دعائیں خاص اللہ سے مانگ لیا ہے۔ اے میرے آقا
آپ نے کیا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی دعائیں خاص کرنے کا حق عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے بھی پاور دیا ہے۔ اے میرے آقا، آپ نے وہ دعا کیا کی ہے، آپ نے بچا کے رکھا ہے یا مانگ لیا ہے؟ میرے آقا فرماتے نہیں ہے، میں نے بچا کے رکھ لیا ہے۔ اے میرے آقا، آپ نے بچا کے کیوں رکھ لیا؟ اگر آپ دعا کر دیتے آقا حسین کربلا میں بچ جاتے، اگر آپ دعا کر دیتے حضرت علی اکبر بچ جاتے، اگر آپ دعا کر دیتے حضرت علی اکبر بچ جاتے، اگر آپ دعا کر دیتے اور وہ محمد بچ جاتے، اگر آپ دعا کر دیتے کربلا ہی والا میں ضرور بن جاتا۔ آپ نے دعا نہیں کی، میرے آقا کا جواب سنیے، مدینے والے مصطفیٰ کا جواب سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلام سن سن، میں نے وہ دعا اس لیے بچا کے رکھ لیا ہے، کل جب قیامت کا دن آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک انسان حیران اور پریشان ہوگا، کوئی کسی کا شریک نہ ہوگا، بے قراری کا منظر ہوگا، ہر ایک انسان دوسروں سے بھاگ رہا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں اس دعائے خاص کو مانگ کر میں اپنے امت کے گنہگاروں کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اتنی پیاری حدیث، اتنی پیاری سبحان مصطفیٰ ہاتھ اٹھا دیتے، حضور ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ دعا فرماتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد۔ مصطفیٰ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ نے کون؟ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے جسے حضور اپنے کندھوں پہ لے کے حضور مدینے میں گھمایا کرتے۔ سبحان اللہ، یہ حسین ہے۔ پھر آگے سنیں گا حسین کون ہے کہ نہیں؟ یہ حسین ہے۔ حسین کون ہے؟ مصطفیٰ کی زبان کی لذت کا نام حسین ہے۔ نام حسین، کون حسین ہے؟ مصطفیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام حسین ہے۔ نہیں بول رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کون حسین ہے؟ مصطفیٰ کے دل کے چین کا نام حسین ہے۔ نہیں بول رہے ہیں؟ کون حسین؟ کون حسین؟ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور آپ کی دعوت ہے، آپ کی کب؟ فلاں وقت۔ اوکے آ جاؤ۔ میرے نبی وقت آیا، اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، راستے میں دیکھے حسین جو ان کی شان ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ہماری طرح نہیں، جو ان کی شان، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میرے آقا قریب گئے، مصطفیٰ جان رحمت حسین کو پکڑنا چاہتا، حسین کو نہیں پکڑ پا رہا، پکڑ آقا حسین کبھی ادھر سے نکل جا رہا ہے، کبھی ادھر سے نکل جا رہا ہے، کبھی ادھر سے نکل جا رہا ہے، اور حضور پکڑ رہے ہیں، لیکن پکڑ ہے کون؟ حضور، وہ حضور خدا کی قسم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ہاتھ بڑھائے ہیں تو جنت کا خوشہ پکڑ رہے ہیں، جنت میں انگور کا خوشہ پکڑ رہے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، فجر کی نماز ہے، صحابہ پیچھے ہے کہ نہیں؟ طاقت کتنی ہے، پاور کتنا ہے، پیچھے صحابہ ہے، فجر کی نماز غیر معمولی طور پر مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا۔ صحابی کہتے ہیں حضور آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا نماز میں، کہ اللہ کا حکم آیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم نہیں، فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، جنت بالکل قریب، ہاتھ کے قریب، جنت میں جو انگور کے خوشے تھے وہ قریب آ گیا، میں سوچا نکال لوں صحابہ کو کھلاؤں، پھر خیال آیا نہیں، چھوڑ دیں۔ پاور دیکھیے مصطفیٰ کا پاور کتنا ہے، ہاتھ کا پاور۔ حضرت علی ہے، مقام صحابہ ہے، حضرت علی ہے، مقام صحابہ ہے،
عصر کی نماز مصطفیٰ نے ادا کی ہے، حضرت علی نے نہیں پڑھی کسی وجہ سے. حضرت علی لاسٹ میں کہتے ہیں حضور ہم نے تو پڑھی نہیں ہے، قضا ہو گئی. پڑھ لو حضور، نہیں لکھنے والے کیا لکھیں گے. المختصر مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا یا نہیں آیا. پاور دیکھیں، آج وہ حسین پکڑ میں نہیں آ رہا ہے نا. المختصر حضور نے سینے سے لگایا، سبحان اللہ. سے کون حسین؟ سینے سے لگایا، ہونٹوں کو بوسا دیا، پیشانی کو بوسا دیا اور رخسار کو بوسا دیا. کبھی ہونٹ چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی چوم رہے ہیں، کبھی رخسار چوم رہے ہیں، کبھی ہاتھ چوم رہے ہیں. اور پھر میرے نبی نے فرمایا لوگو الحسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ ہے حسین، یہ ہے حسین. المختصر. اب حسینی کون ہے؟ اب حسینی کون؟ ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. ہاں اللہ کرے جو ڈھول ڈھال نہ چلے اچھے میں وہی حسینی ہے کہ نہیں. اصل میں میرے آقا حضور تاجدار کائنات نے فرمایا ہے لوگوں میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہ ہے حسین ہے. اب حسینی کون ہوتا ہے؟ اور شراب پینے والا وہ بھی یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے. تاڑی پینے والا یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے. جوا کھیلنے والا یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے. سود میں پیسہ لینے دینے والا یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے. رشوت کھانے والا یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے. رات بھر موبائل سے باتیں کرنے والا وہ کہتا ہے ہم حسینی ہے. رات بھر لڑکیوں سے باتیں کرنے والا کہتا ہے ہم حسینی ہے. شراب پینے والا کہتا ہے ہم حسینی ہے. اور دل سے بنانے والے اصل میں حسینی نہیں ہوتا ہے. شراب پینے والا حسینی نہیں ہوتا، تاڑی پینے والا حسینی نہیں ہوتا، گانا سننے والا حسینی نہیں ہوتا، ماں باپ کو ستانے والا حسینی نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کو لات مارنے والا حسینی نہیں ہوتا ہے، سود کھانے والا رشوت لینے والا حسینی نہیں ہوتا ہے، لڑکیوں کو لے کے بھاگ جانے والا حسینی نہیں ہوتا ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا قرآن کی تلاوت سے دور رہنے والا حسینی نہیں ہوتا ہے. بلکہ حسینی کون ہوتا ہے؟ ہزار مشکلات ہو، ہزار مصیبتیں ہو، ان مشکلوں میں پھر کر جو بند وقت نماز ادا کرتا ہے اصل میں حسینی وہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مفتی تنزیل الرحمان صاحب قبلہ. اصل میں حسینی طالب نماز قائم ہاں صحیح بات ہے. فجر کی نماز پڑھے کھیلے گا، رات بھر جلسہ سنے گا. کیا کون؟ عبد القدوس صاحب رات بھر جلسے سنیں گے. آپ لوگ بھی اور ہماری ماں بہنیں وہ تو بستر گھٹیا تٹیا ایسا لگتا ہے کہ لے کے آ جائے. ادھر پیر پھیلا کے ادھر پیر پھیلا کے پان کھا رہی ہے، پاپڑ دیکھ رہی ہے، موبائل. صحیح بات ہے نا؟ رات بھر جلسہ سنیں گے. آپ بھی سنتے ہیں، ماں بہنیں بھی سن رہی ہے نا. 3 بجے جلسہ ختم اور اس کے بعد ہم سب جا کے کیا کرتے ہیں؟ اٹھیں کے 12 بجے. کیا بجے؟ فجر کی نماز وہ ہے کہ نہیں؟ اب پوچھیں علماء سے، ہزاروں جلسے ایک طرف نہ اور بڑھائیے، لاکھوں جلسے ایک طرف، آقا حسین کے کروڑوں جلسے ایک طرف، چاہے جو بھی جلسے ہو، کروڑوں جلسے ایک طرف ہے کہ نہیں ہے؟ کروڑوں مقرر ایک طرف، شاعر ایک طرف، خطبہ ایک طرف، ہر چیز ایک طرف، اور فجر کی 2 رکعت نماز ایک طرف. فجر کی 2 رکعت ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. 2 رکعت آف فجر. حضور فرماتے صرف 2 رکعت فجر کا، 2 رکعت بیٹر دین وار. دنیا میں جو کچھ ہے ان ساری چیزوں سے بہتر فجر کی 2 رکعت نماز. ابھی حضرت کہہ رہے تھے نماز کے بارے میں، قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے پوچھا جائے، جلسے میں آئے کہ نہیں آئے، کوئی کوشچن نہیں، وہ بات کی بات. ان اول ما یحاسب به العبد به الصلاۃ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. محبت حسین بالکل حق ہے. اور حضور نے نماز میں اتنا زور نہیں دیا، روزہ میں اتنا زور نہیں دیا جتنا محبت حسین میں، یعنی محبت اہل بیت میں زور دیا ہے. یہ حق ہے تو واجب ہے، یوں کر لیجیے فرض ہے ان کی محبت. سمجھے؟ میں کبھی تشریح بات میں کروں گا، سمجھے؟ آج موضوع دوسرا ہے، لیکن یہ بھی سنا ہے جو حسینی ہوتا ہے وہ نماز. انہ ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم تکن لہ نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ وکان مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف او کما قال رسول اللہ. حسینی کون ہے؟ ماں باپ کو ستانے والا حسینی. آقا حسین کربلا میں گئے کیوں تھے؟ یہی نماز تو بچانے گئے تھے، یہی نماز بچانے گئے تھے نا، یہی نماز بچانے گئے تھے. شاعر کیا کہتے ہیں، ایک شعر سنتے پھر کربلا کا سفر کرتے ہیں. ٹائم ہو گیا بہت ہے نا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ کربلا سنیے. شاعر کیا کہتا ہے، زمانے والو گواہ رہنا. اور بولیے یا حسین. زمانے والو گواہ رہنا حسین میں جا زمانے والو گواہ رہنا. زمانے جگر کے ٹکڑے نبی کی بچا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. اب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کٹا کے اپنے جگر کے میرے آقا امام حسین مدینہ شریف میں ہے. میرے آقا امام حسین مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں. میرے آقا امام حسین نے مدینہ کو چھوڑا. مدینہ کو چھوڑنے کے بعد میرے آقا مکہ آ جاتے ہیں. میرے آقا نے مکہ کو بھی چھوڑ دیا. میرے آقا امام حسین کا یہ نورانی قافلہ، یہ مختصر سا قافلہ جس میں چند لوگ ہیں اہل بیت اطہار ہیں، آپ کے چند غلام ہیں، آپ کے ساتھ بچے ہیں، عورتیں ہیں. میرے آقا امام حسین کا یہ نورانی قافلہ جانب کربلا روانہ ہوتا ہے. مختصر انداز میں سنتے چلیے، بات بہت ساری ہے. میرے آقا امام حسین کا یہ نورانی قافلہ دھیرے 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 جانب کربلا جا رہا ہے. مقام قادسیہ آ جاتا ہے. مقام قادسیہ میں آپ نے قرار کیا، آپ نے خیمہ بنایا. چند دن کے لیے آپ وہاں رکے. آپ وہاں پر آپ نے خط لکھا، اپنے غلام حضرت آپ نے خط دیا. اور خط دینے کے بعد آپ نے کہا ہے قیس کوفہ جاؤ، کوفہ والوں سے جا کے یہ خط دے دو. کوفہ والوں سے کہو تیاری شروع کر دے. کوفہ والوں سے کہو
تیاری شروع کر دے. آقا حسین آ رہے ہیں, نبی کا نواسا آ رہے ہیں, امام حسین آ رہے ہیں. حضرت قیس بن مسرخت لیے ہیں اور آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں. آپ کوفہ جا رہے ہیں. ادھر ابن زیاد اپنے جاسوسوں کو مل کر کے اپنے شہر کے کونے کونے میں پھیلا دیا ہے. حضرت قیس جو ہی شہر میں داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کے جاسوس ابن زیاد کے جاسوس آپ کو پکڑ لیتا ہے. پکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں لے جاتا ہے. ابن زیاد کے سامنے حضرت قیس کھڑے ہو جاتے ہیں. ابن زیاد کہتا ہے اے قیس کیسے آنا ہوا کیوں آئے ہو؟ حضرت قیس امام حسین کو غلام کہتے ہیں. آقا حسین نے بھیجا ہے, آقا حسین نے خط دیا ہے, کوفہ والوں کے نام خط ہے, خط میں کیا لکھا ہے؟ آقا حسین نے فرمایا ہے کہ اے کوفہ والوں تیاری کرو, تمہارے درمیان نبی کا نواسا حسین آ رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل پہلے شہید ہو گئے. ابھی امام حسین کو خبر نہیں ہے, بظاہر خبر تو سب ہے, کیا بظاہر خبر نہیں ہے کہ نہیں؟ آ گئے. قیس آقا حسین کا غلام انہیں ابن زیاد کے دربار میں آیا. ابن زیاد نے چلا کر کہا تمہیں پتا نہیں تمہارا امام مسلم بن عقیل شہید کر دیا گیا ہے. حضرت قیس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس کے بعد اب یہ ابن زیاد کہتا ہے قیس تم بھی شہید کر دیے جاؤ, تم بھی مارے جاؤ, تم بھی ختم کر دے جاؤ. لیکن اس سے پہلے ایک بات سنو, تمہاری جان بخشی تب ہو سکتی ہے جب تم سارے کوفہ والوں کو میں بلاتا ہوں گورنر ہاؤس کے چھت کے نیچے, پنچایت گھر کے چھت کے نیچے میں بلاتا ہوں سارے کوفہ والوں کو, اور تم علی کے خلاف حسین کے خلاف تقریر کرو, علی کو گالی دو, حسین کو گالی دو. اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہاری جان بخشی جا سکتی, ورنہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. آقا حسین کے اس غلام کو یہ جملہ سن کے غصہ تو آیا, لیکن کچھ دیر خاموش ہو کے بولے ٹھیک ہے لوگوں کو تم بلاؤ, تقریر کرنا میرا سبحان. لوگوں کو ابھی حضرت نے کہا نا کیا شعر تھا, ایک حسین کے غلام حضرت نے چھوڑ پڑا اپنے حضرت وہ بات مجھے یاد آ گئی. ایک حسینی غلام کا تنہا ہے حضرت قیس, آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. ابن زیاد نے سوچا میرا کام ہو گیا, تیر نشانے پہ لگ گیا. اللہ اکبر. تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے, ابن زیاد نے شہر میں اعلان کروا دیا سارے کوفے والے جمع ہو جاؤ. سب کے سب تھوڑی دیر میں جمع ہو گیا. کئی ہزار لوگ عمارت کے چھت پہ آ کے چھت کے نیچے جمع ہو گئے. ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے خود بھی کی حضرت قیس کو لے کر چھت پہ دارو عمارت کے چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب دارو عمارت کے چھت پہ یہ حضرت قیس گئے, اب ابن زیاد کہہ رہا ہے اے قیس حسین کے خلاف تقریر کرو, حسین کو گالیاں دو, علی کو گالیاں دو. حضرت قیس سارے لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں, مخاطب ہوتے کہتے ہیں ابن زیاد مجھے کہتا ہے, ابن زیاد مجھے حکم دے رہا ہے کہ حسین کو گالیاں دو, حسین کی مذمت بیان کرو, حسین کے بابا کو گالیاں دو. لیکن خدا کی قسم کرو حضرت قیس کہتے ہیں اے کوفہ والوں اس وقت ساری کائنات میں حسین سے افضل انسان پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. پوری دنیا میں اس وقت حسین سے افضل والا, پوری دنیا میں اس وقت حسین سے افضل والا کوئی نہیں ہے. حسین میرے آقا کا نواسا ہے, حسین میرے نبی کا نواسا ہے, حسین میرے نبی کا بیٹا ہے. یہ وہی حسین ہے جس کو میرے آقا اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. یہ وہی حسین ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کے بارے میں کہ حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار کا نام حسین ہے. یہ وہی حسین ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جس نے حسین سے پیار کیا میرا مجھ سے پیار کیا, جس نے حسین کو ناراض کیا میرا مجھے ناراض کیا. میرے آقا
کا یہ فرمان ہے اے لوگوں اس وقت حسین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے ابن زیاد نے مجھے گالی دینے کا حکم دیا ہے لیکن مہاراجا میں سارے لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں حسین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اللہ اکبر ابن زیاد نے سوچا تھا حسین کی بدخائیاں بیان ہوگی ابن زیاد نے سوچا تھا حسین کو گالیاں دلواؤں گا ابن زیاد نے سوچا تھا حسین کی مذمت بیان کرواؤں گا لیکن اللہ کی قدرت دے دیے اللہ کا کرشمہ دے دیے اللہ نے اسی کوفہ میں اور عمارت کی چھت کو منبر بنا کر حسین کی شان کا جلسہ جاری فرما دیا ہے جلسہ جاری فرما دیا گویا اس کو آپ کا نثر میں آپ نے سن لیا گویا حضرت قیس بن مصر یہ کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں افضل کل جہان میں گھرانہ حسین کا سبحان اللہ بولے واہ 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 رحمن یا حسین حسین چائے پلاؤں آقا حسین کی محبت کا جام کی ہے کہ نہیں افضل کل جہان میں گھرانہ حسین کا کیسے کیوں اس لیے کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا نہیں بولیں گے آقا حسین کا نام لینا بھی بات نام لینا بھی بات بولے سبحان اللہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور یہ کی تھی جہان میں حکومت یزید کی پھر صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا پھر بھی آپ نہیں بولیں گے کہ نہیں مت بولے ہم بلوا کے رہیں گے انشاءاللہ آپ کا حسین کا نام جاری رہے گا ہماری زبانوں پر جاری رہے گا میرے آقا امام حسین کے شہید میرے آقا امام حسین کے اس قاصد کو بھی شہید کر دیا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون واپس دوبارہ قاصد نہیں آیا میرے آقا حسین کا یہ قافلہ دھیرے دھیرے مقام قادسیہ سے روانہ ہو جاتا ہے مقام کربلا پہنچ جاتا ہے مقام نینوا پہنچ جاتا ہے کربلا کے میدان میں جا کے میرے آقا امام حسین ٹھہر جاتے ہیں میرے آقا امام حسین نے فرمایا بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے اس جگہ کا کیا نام ہے لوگوں نے کہا آقا حسین سے کربلا کہا جاتا ہے میرے آقا امام حسین کہتے ہیں اپنے خیمہ کو یہی کر لو جانوروں سے اتر جاؤ سواریوں سے اتر جاؤ آگے ہمیں نہیں جانا ہے اس خوش مٹی کی ہمیں خوشبو آ رہی ہے میرے نبی نے اس کی ہمیں خبر پہلے دی دی ہے میرے آقا امام حسین مقام کربلا میں ٹھہر جاتے ہیں غالباً تیسرے یا دوسرے دن پہنچ جاتے ہیں دھیرے دھیرے دن گزر رہا ہے اپنے محرم کی تاریخ آتی ہے لمبا دن آتا ہے یہی جمعرات کا دن تھا 9 تاریخ میرے آقا امام حسین ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں ظہر کے بعد آقا حسین اثر کی نماز ادا کرتے ہیں اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد آقا حسین اپنے خیمے کے سامنے دروازے کے پاس تلوار سے تیز لگا کر آرام کرنے لگ جاتے ہیں نبی تاریخ ہم لوگ کیا کرتے ہیں نبی تاریخ میں ادھر تو بند ہو گیا ہمارے ادھر اور اکثر جگہ میں 9 تاریخ کو ظہر کے بعد نکلتے ہیں اور فجر کے وقت آتے ہیں ظہر کے بعد نکلتے ہیں ڈھول تاشا باجا
اور پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں پیپو، آپ کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں۔ ہاں پوری رات چلے گا، سمجھے؟ آقا حسین نے کیا کیا تھا وہ سنو۔ 90 تاریخ، کون سی تاریخ ہے؟ 90 تاریخ 9 محرم، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آقا حسین کیا کرنے لگے؟ آرام کرنے لگے۔ لیکن آرام کر دو بلا کی زمین پر، یہ مانا کیا؟ جہاں پانی نہیں، جہاں کھانا نہیں، آقا حسین کو پتا ہے کل جانا، پھر آرام کرنا۔ یعنی عاشق کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، عاشق کہتا ہے آرام نہیں کر رہے تھے، آنکھ بند کر کے نبی کی زیارت کر رہے تھے، نبی سے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا امام حسین عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آرام کرنے لگتے ہیں، آنکھ بند کر کے نبی کی زیارت کرنے لگتے ہیں، نبی سے باتیں ہو رہی ہے، آقا سے باتیں ہو رہی ہے۔ میرے آقا حضور تاجدار کائنات پاک تشریف لاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں حسین تیاری کرو، کل ہمارے پاس آنا ہے، کل ہمارے پاس آنا ہے۔ میرے آقا امام حسین آرام کر رہے ہیں، تلوار کا سہارا لیے ہوئے ہیں، ادھر حضرت سیدہ زینب جو ان کی شان تھی، آقا حسین کی بارگاہ آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھے آقا حسین کو بیدار کرتے ہیں۔ آقا حسین آپ آرام کر رہے ہیں، کہاں کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی؟ آقا حسین نے دیا نا ادھر سے یزیدیوں کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ جنگ کا نقارہ بن چکا ہے، شور و گل کی آواز آ رہی ہے، تلواروں کے لڑنے کی آواز آ رہی ہے، لڑکیوں کی آواز آ رہی ہے، عجب آواز آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے یزیدی ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، ہم سے اب لڑنا چاہتا ہے۔ آقا حسین نے جب آنکھ کھولی، آقا حسین نے دھیان دیا تو واقعی ادھر سے تلواروں کی آواز آ رہی تھی، شور و گل کی آواز آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جنگ کا نقارہ بن چکا ہے۔ آقا حسین نے اپنے بھائی حضرت قاضی عباس کو بلایا، بلانے کے بعد آپ نے کہا اے میرے بھائی جا ان یزیدیوں سے پوچھ کے آخر یزیدیوں کا ارادہ کیا ہے، حضرت انسان سے پوچھ کے آخر اس کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت عباس اندر جاتے ہیں، حضرت انسان سے پوچھتے ہیں اے حضرت انسان بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ حضرت انسان بتاتا ہے اے قاضی عباس لڑنے کے لیے تیار ہو جا، اب ہم نہیں رکیں گے، اب ہم جلدی جنگ کریں گے، اپنے اپنے گھر جائیں گے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت قاضی عباس آقا حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں آقا حسین وہ لڑائی کرنا چاہتا ہے، وہ جنگ کی تیاری کر چکا ہے۔ آقا حسین نے پھر اپنے بھائی کو بھیجا، آقا حسین کہتے ہیں ان یزیدیوں سے جا کے کہہ دے، عمرو بن سعد سے جا کے کہہ دے، شمر سے جا کے کہہ دے، سے جا کے کہہ دے حسین تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس ایک رات کی تم سے مہلت مانگتا ہے۔ ایک رات کی مہلت مانگتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا، ایک رات کی مہلت۔ آقا حسین ایک رات کی مہلت لے کے آپ کیا کریں گے؟ جب عالم تصور میں سوال ہوتا ہے آقا حسین ایک رات کی مہلت لے کے آپ کیا کریں گے؟ ایک رات میں کہیں آپ اس رات میں کہیں بھاگ جائیں گے یا کہیں سے کوئی فوجی آنے والا ہے، کوئی آپ کی مدد کرنے والا ہے، کوئی فوجی دستہ آنے والا ہے، یا ایک رات آپ کی زندگی میں اور آپ کی عمر میں اضافہ ہونے والا ہے، آخر آپ ایک رات کی مہلت کیوں مانگتے ہیں؟ اور میرے بھائی جلسے میں آنے والے ذرا غور سے سننا، آج ہم لوگ جلسہ سے سن لیتے ہیں اور باقی باتیں سن لیتے ہیں، کربلا کا داستان سن لیتے ہیں، آقا حسین کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن نماز سے ہمارا دور ہو گئے ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے رونا بند کر دیا ہے۔ میرے آقا امام حسین کیا کہتے ہیں؟ آقا حسین سے جب عالم تصور میں سوال ہوتا ہے اے آقا حسین بتائیے نا ایک رات کی مہلت آپ کو کیوں چاہیے؟ آقا حسین کا جواب سنو، آقا حسین فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے سن، ایک رات کی مہلت حسین اس لیے
کر کے حسین اپنے رب کو راضی فرمانا چاہتا ہے. حسین اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. کیا کر کے؟ نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، روزہ رکھ کے، رب کی بارگاہ میں روتا ہے. کون ہے میرے بھائی جو آج رب کی بارگاہ میں روتے ہو؟ کوئی نہیں روتا. کب روتے ہیں پتہ ہے؟ جب گھر سے بیوی بھاگ جاتی ہے تو روتے ہیں. جب گھر سے بیٹی بھاگ جاتی ہے تو روتے ہیں. جب لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے تو روتے ہیں. ہاں جوانوں، جب تمہیں کہیں سے دھوکہ ملتا ہے تو روتے ہیں. پھر کھانا بند، پانی بند، تمہارا پینا بند، سونا بند. کیا غلط تو نہیں کر رہا میں؟ کبھی کبھی ہم لوگ تو سن کے رو بھی لیتے ہیں. لیکن آج کل کی عورتیں، پہلے کی عورتیں، ان کا دل بہت نرم و نازک ہوتا ہے. آج کل کی عورت سامنے کسی کو قتل بھی کر دیجئے وہاں بھی موبائل لیتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بھی کم نہیں ہیں. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پانی نہیں پلایا جاتا ہے. اب پانی کسی بھی نہیں پلایا جاتا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ مجھے غلام کیا کوئی کم نہیں ہے، کوئی کم نہیں. کہاں ہے وہ میں؟ کہاں ہے وہ میں جو حسین اعظم کو جس ماں نے جنم دیا تھا آج کہاں ہے اس کی کنیزیں ہیں؟ میں نے تقریر میں سنا تھا، کسی کتاب میں پڑھا نہیں، تقریر میں سنا تھا. میں پہلے کہہ رہے ہے نا، کوئی دلیل نہ مانے، تقریر میں سنا تھا. کیا سنا تھا؟ ایسی کہ جلسہ ہو رہا تھا، ہے نا، جلسہ ہو رہا تھا اور ایک کوئی خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. ایک بوڑھا ہندو بوڑھا اٹھا تھا اور سوال کیا تھا. تقریر کرنے والے اور جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں سوال کیا. ایک سوال کا جواب دے کہ تمہارے نبی کی امت میں صرف ایک ہی حسین پیدا ہوا، دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ سوال ایک ہی حسین آیا، دوسرا حسین. سب خاموش، جواب ہی نہیں بن رہا تھا. کوئی ہندو عورت نے سوال کیا، ہندو عورت نے سوال کیا، ایک ہی حسین پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ سب خاموش. تین بار وہ عورت نے اس سوال کو دہرایا، کوئی جواب نہیں دے پایا. مجمع سے ایک بوڑھا آدمی اٹھا جس کے ہاتھ میں کپ کپی تھی، جن کا پیر لرز رہا تھا، زبان ہل رہی تھی. اٹھ کے بولا، بیٹی میں جواب دے دوں؟ بیٹی میں جواب دے دوں؟ بولے ہاں بوڑھا بابا دیجیے. تو کہا اس بوڑھے نے، دوسرا حسین پیدا ہو سکتا ہے لیکن کوئی ماں فاطمہ آ ہی نہیں رہی ہے. کوئی ماں فاطمہ جیسی بنی نہیں. آج میری ماں موبائل دیکھتی ہے، گانا سنتی ہیں، رات دن موبائل میں بزی، ٹک ٹاک. اب تو آپ کا پیسے کا بھوت، لالچ، اس قدر پیسے کی لالچ بڑھ گئی ہے. اب ماں بہنیں ویڈیوز بنا بنا کر اپلوڈ کر رہی ہیں تاکہ مجھے پیسہ ملے. وہی بات کیا، تاکہ مجھے غلط نہیں کیا. وہ ماں کوئی اور تھی جو آقا حسین کو قرآن کی ڈوریاں دے کے سلاتی تھی، سیدہ زینب کو درود پڑھ کے سلاتی تھی، آقا حسن کو مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ کے سلاتی تھی. آج ہے وہ ماں گانا سنتے سنتے ہے نا. لیکن نہیں، یاد رکھنا، آپ یاد رکھنا، ماں بہنوں سے کہنا سونا گانا سنتے سونا نہیں ہے. یا تو یہ گانا سن کے سوئے گی، سیریل دیکھ کے سوئے گی سیریل. اگر یہ نہیں ہو پاتا ہے تو بغیر نذرانے کے 1 گھنٹہ تقریر کر کے سوئے. بغیر نذرانے 1 گھنٹہ تقریر کیا ہے؟ شوہر بیچارہ بغل میں ہے، وہ سو گئی اور ساس سسر کے خلاف 1 گھنٹہ کان میں اور صبح اٹھا جہاں اب شوہر کا موڈ بگڑا،
بیٹا سویا تھا صحیح، صبح اٹھ کے ایسا لگتا ہے کہ بیٹا کچھ اور ہو گیا، اب ماں کو دیکھ نہیں پایا۔ یہ حال ہے پہلے کی مائیں اور تھی آج کی مائیں۔ پہلے کی مائیں کیسے سوچو؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ آپ یاد کر کے لے جانا، اپنی ماؤں سے کہنا، بہنوں سے کہنا، خاص کر جوان بہنوں سے کہنا، ہے کہ نہیں؟ ٹائم ہو گیا آپ کا، میری تقریر ختم ہو رہی ہے نا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، لاجواب۔ آئے بولے آ کر لے۔ میرے آقا امام حسین کہہ رہے ہیں صرف ایک رات کی مہلت دے دی جائے۔ آقا حسین ایک رات لے کر کیا کریں گے؟ آقا حسین فرماتے ہیں رو رو کر رب کو راضی کرنا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی محبت مانگتا ہے؟ آج ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعاؤں کے لیے دولت مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں بیٹا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے گھر مانگتے ہیں۔ مولا میرے پاس گھر نہیں ہے، گھر بن جائے۔ مولا گاڑی نہیں ہے، گاڑی آ جائے۔ مولا بیوی نہیں ہے، بیوی آ جائے۔ مولا بیوی اگر آ گئی تو مولا بیٹا نہیں ہے، بیٹا آ جائے۔ ہماری آپ کی دعا یہی ہوتی ہے، لیکن میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اور میرے بھائیوں حدیث پاک کے دل کی تختی میں دور کر کے لے جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما يحظوكم من نعمه واحبوني بحب الله واحبوا على بيت الحب۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں آج تمہارے دل میں دنیا کا پیار آ گیا، آج تمہارے دل میں گاڑیوں کا پیار آ گیا، آج تمہارے دل میں زمین کی محبت آ گئی، آج تمہارے دل میں مال و دولت کا پیار آ گیا ہے، آج تمہارے دل میں دنیا کی چاہت آ گئی ہے۔ نہیں نہیں، کبھی ایسا مت کرنا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جہاں آخری بندوبست اے لوگوں اس دنیا سے دل مت لگا، اگر دل لگانا ہے تو اس سے لگا جس نے دنیا پیدا کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہاں مانگتی ہو؟ جی آقا فرماتے ہیں احب اللہ لما یبذوکم، رب سے رب کی محبت مانگو۔ کیا مانگو؟ رب کی اور اللہ سے خوب محبت۔ کون ہے میرے بھائی؟ کون ہے؟ ہاں کون ہے؟ پھر موضوع بدل جائے گا، خیر پھر کسی وقت انشاءاللہ، لیکن کسی وقت پھر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ نبی محرم ہے، آقا حسین کہہ رہے رو کے رب کو راضی کرنا ہے۔ رو کے رات گزر رہی ہے، کہیں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، رات میں یہی تو رات 10ویں کی رات گزر رہی ہے، کہیں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے کلمہ کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے درود کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز فجر کا وقت آتا ہے، اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے۔ آقا حسین نماز کے بعد پھر قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں۔ آقا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک طرف قرآن کھلا ہوا ہے، آقا حسین بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کسی کہنے والے عاشق نے کہا ایسا لگ رہا تھا ایک قرآن کے سامنے دوسرا قرآن کھلا ہوا ہے۔ آپ لوگ لگتا ہے تھک گئے، آپ لوگ تھک گئے، تکلیف ختم کر دیا جائے؟ نہیں آپ لوگ تھک گئے۔ آپ لوگ اور سنا نہیں چاہتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا امام حسین
کے بعد جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر ٹائم میں بتا نہیں سکتا نا، کچھ دیر کے بعد پھر میدان کارزار بیچ میں آتے ہیں، عمرو بن سعد، شمار اور لشکر کے بڑے بڑے سپاہ سالار پہچانے میں کون ہوں، خطبہ دینے گئے تاکہ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ کر پائے کہ میں نے پہچانا نہیں تھا کہ حسین کون ہے کہ نہیں، پہچانا نہیں تھا، خطبہ دے رہے دیکھو میں کون ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، سبحان اللہ، فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا نواسا، آخری نبی کا ناتی نواسا ہوں، آخری نبی کا بیٹا ہوں، مجھے پہچان لو۔ آقا حسین نے خطبہ دیا مختصر میں، اس کے بعد جو بات بھی ہوئی جنگ کی ابتدا ہو، آقا حسین کے خیمے سے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اس کے بعد کبھی حضرت حور بن ابیاہی سب سے پہلے ہے نا، اس سے پہلے بھی ایک آیا ہے، علماء نے کہا سب سے پہلے یہی، یہ سب سے پہلے اس لیے گئے ہے نا کہ انہوں نے کہا حضور میں نے آپ کو روکا تھا، سب سے پہلے یہی روکے تھے، 1000 کا لشکر لے کے، حضور میں نے آپ کو روکا تھا، میں نے غلطی کی ہے، خطا کی ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ کے قدموں پہ قربان میں ہونا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ آقا حسین نے قبول فرمایا، یہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بیچ میں اور بھی آئے، پھر زہیر بن قیس البجلی جو آقا حسین سے راستے میں ملے تھے، حج کر کے واپس آ رہے تھے، وہاں ملے تھے، وہ اسی طرح کرتے کرتے تمام جو محب اہل بیت تھے شہید ہو گئے۔ اب اہل بیت اطہار کی باری ہے، آقا حسین کے گھر والوں کی باری ہے۔ کبھی حضرت عباس سامنے آتے ہیں، کبھی حضرت قاسم آتے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر آتے ہیں، حضور پہلے میں جاؤں گا، حضور پہلے میں جاؤں گا، حضور پہلے میں جاؤں گا۔ باتیں ہوئی جو بھی باتیں ہوئی، حضرت عباس بھی شہید، حضرت علی اکبر بھی شہید، حضرت قاسم بھی شہید۔ اب جوانوں میں اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی بس مختصر سی بات سن لو، تقریر ختم، آخری پیغام ہے، میری نوجوانوں بھی سن کے جانا، آخری پیغام، جب آپ ایک ایک کر کے جاتے شہید ہو گئے، اب سیدہ زینب آقا حسین کی بارگاہ میں آتی ہے، سیدہ زینب آقا حسین کی چھوٹی بہن، سیدہ زینب آقا حسین کی بارگاہ میں آتی ہے، وہ عورت کتنی پیاری عورت ہے، اور میرے نوجوانوں جن کی تختی میں نوٹ کر کے لے جانا، سیدہ زینب آتی آ کہتی آؤ میرے بھائی آقا حسین، جب میری امی آپ کی امی حضرت فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی، آپ کو میری امی نے کچھ وصیت فرمائی تھی، آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ آقا حسین فرماتے ہیں بہن یاد ہے، ساری وصیتیں یاد ہے، اے میرے بھائی کو وصیت یاد ہے، تو امی نے یہ بھی فرمائی تھی، میری امی نے یہ بھی کہا تھا، میری امی نے یہ بھی کہا تھا، اے حسین اپنی چھوٹی بہن سیدہ زینب کا کبھی دل مت دکھانا۔ کہا تھا آقا حسین فرماتے ہیں، کہا تھا میرا دل میں دکھائیے گا، کبھی نہیں دکھائیے گا، بہن نہیں دکھائیں گے۔ آقا حسین کی بارے کربلا کا میدان ہے، کربلا کا میدان ہے، سب شہید ہو رہے ہیں، حضرت سیدہ زینب آقا حسین کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں میرے آقا حسین اس وقت آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آپ سے میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ لینا چاہتی ہوں، کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا حسین نے یہ سنا، میرے آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرے آقا حسین رونے لگتے ہیں، میرے آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہتی ہے میری بہن اس وقت تیرا بھائی تمہیں کیا دے سکتا ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ دولت ہے، کیا دے سکتا ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری بہن سے کوئی سوال مت کر لینا، میں تیرا بھائی پورا نہ کر سکوں۔ سیدہ زینب کہتی ہے اے بھائی کو صاف وعدہ کرو، آپ سے میں جو مانگوں گی آپ کو دینا پڑے گا۔ آقا حسین کہتے بھائی مانگ، بہن مانگ لے، مانگ لے کیا مانگنا چاہتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب اتنا سنتی ہے، خیمے کے پاس جاتی ہے، اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے معصوم بچے، کسی نے کہا 10 سال کی عمر تھی، کسی نے کہا 11 سال
سال کی عمر تھی، کسی نے کہا تیرے 14 سال کی عمر تھی۔ حضرت آل محمد کو سجا کر باہر لاتے ہیں، سر پہ امامہ ہے، ان کی قد سے بڑی ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ عمر کسی نے کہا 11 سے 12 سال، علم ہاتھ رکھ کے بتانا 11 سے 12 سال بچوں کی عمر ہوتی کیا ہے؟ لڑنے کی عمر ہوتی ہے؟ ہاں؟ ان کی خواہشیں پوری کرنے کی عمر ہوتی ہے۔ کیا میرے بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہاں؟ اس وقت اس کی عمر وہ ہوتی ہے کہ اگر بیٹا کو کہیں چوٹ لگے تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ 2 منٹ بیٹا کو ماں نہ دیکھے تو کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں گھومنے لگتی ہے۔ ہاں؟ یہ سیدہ زینب سجا کر آن محمد کو ہاتھ میں تلوار دے کے، پگڑی سر میں پگڑی باندھ کے، امامہ باندھ کے، لباس میں تیار کر کے سامنے لاتی ہے۔ آقا حضور جو مانگ رہی ہوں بس یہی ہے کہ نئے اجازت دیجیے، قبول فرمائیے، رن میں جانے کی اجازت عطا فرما دیجیے، میدان کارزار میں جانے کی، تاکہ یہ میرے دونوں شہزادے آپ کے بھانجے آپ کے قدموں میں شہید ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب معصوم بچہ ہوگا، اور وہ بھی خاندانی نبوت کا بچہ، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 بچہ، تو ہے آئینے منہ تیرا سب دھارنا نہیں۔ آقا حسین نے جب دونوں شہزادے کو دیکھا، اپنے بھانجے کو دیکھا، بہن کی آخری نشانی، آنکھ میں پھر آنسو، بہن یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ وہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جب شہید ہو جاؤں گا اس کے بعد اور کوئی شہید نہیں ہوگا۔ اور بات ہوا بھی یہی ہے، ہوا بھی یہی ہے، اور کوئی شہید نہیں ہوا بھی یہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رو کے تڑپ کے کہتی ہے بھائی، میرے بھائی، کل آپ بھی نانا کی بارگاہ میں جائیں گے، ہم بھی نانا کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر نانا نے آپ کے سامنے مجھ سے سوال کر لیا، میری نواسی، میری بیٹی، میرا حسین کربلا میں شہید ہو رہا تھا، ایک ایک کر کے سب کو شہید کر رہا تھا، اور تم اپنے دونوں بیٹوں کو چھپا کے رکھی تھی، تو نانا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائی انہیں قبول فرما لیجیے۔ میرا امام حسین نے قبول فرمایا، میدان کارزار میں جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ نے اجازت دی، دونوں شہزادے، اللہ اکبر، کیسا لگ رہا ہوگا، دونوں شہزادے محمد میدان کارزار میں جاتے ہیں، تلوار اٹھا رہے ہیں، تلوار اٹھا رہے ہیں، تلوار اٹھا رہے ہیں۔ ماں وہاں سے دیکھ رہی ہے، ماں اندر خوش ہو رہی ہے، میرا بیٹا بھی شہید ہونے کے لیے گیا ہے۔ ادھر سے آواز آئی یزیدیوں کی طرف سے حسین جوان ختم ہو گئے، بچوں کو بھیج دیا ہے۔ آقا حسین فرماتے نہیں، یہ تو میری بہن کی خواہش اور چاہت تھی، اس لیے دونوں شہزادے گئے تھے۔ المختصر جنگ ہوئی، دونوں شہزادوں کے جسم کو خدا کی قسم، سر الگ جسم الگ، کیسا مرحلہ ہوگا؟ سر بالکل الگ ہو گیا، جسم سے کاٹ دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ارریا کی سرزمین پر ایک سر الگ ہوا تھا، کتنا ہنگامہ تھا یا نہیں تھا؟ کتنا ہنگامہ تھا، ہاں یا نہ تو بولیے، کتنا ہنگامہ تھا۔ اپنے تو اپنے غیر بھی کہہ رہے تھے یہ ظلم ہوا، ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ آقا حسین کے دونوں بھانجے، حضرت سیدہ زینب کے دونوں بیٹے سر الگ کر۔ اس کے بعد یزیدیوں نے کہا حسین لے جاؤ اپنے بچوں کو۔ خدا کی قسم جب حسین لا کے ماں کی گود میں دی، بتاؤ وہ ماں کیسے برداشت کرے؟ سیدہ زینب کا کلیجہ تھا کہ انہوں نے برداشت کیا۔ میرے بھائی خدا کی قسم، حسینی بنو حسینی، اول محمد کی شہادت ہے، علی اصغر کی شہادت ہے کہ آج مسجدوں میں اذانیں باقی ہے، آج
آج ہماری مسجدیں باقی ہے. اگر علی اکبر شہید نہ ہوئے ہوتے تو شاید آج ہماری مسجدوں میں اذانیں باقی نہیں رہتی. الگ نہیں کر المختصر یہ کہ بہت ایک شدت دردناک مرحلہ گزر گیا. سارے شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کربلا سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے. لاکھ مصیبت سہی, لاکھ پریشانی سہی, لاکھ مراحل سخت والے ہی سہی, کبھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے, کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ باطل کے سامنے اگرچہ تنہا ہو حق کی طرح, امام حسین کی طرح حق کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کریں گے انشاءاللہ. وعدہ پکا پکا بولے انشاءاللہ. بولے یا حسین, نماز پڑھیں گے تب انشاءاللہ, پکا پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے 2-3 نوجوان بھائی ہاتھ اٹھائے ہیں. اللہ کرے یہ 2-3 نماز پڑھے نا خدا کی قسم, تو اللہ ان کے صدقے میں امید کرتا ہوں, آقا حسین کی بارگاہ سے التجا کرتا ہوں, ان کے صدقے میں اور نوجوان بھی نمازی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. میرے کتنے علماء شعراء خطبہ میں نے ان کا ٹائم ضائع کیا ہے, آقا حسین کے صدقے مجھے معاف فرمائیں گے. اور کمیٹی والے نے جو جلسہ سجایا ہے اللہ ان کی محنتوں کو مشقتوں کو قبول فرمائے. میں سچ مانوں میں بولنے کے قابل نہیں تھا, حضرت کو سب پتہ ہے. شاید کربلا والے حسین کا فیضان ہوا تو میں چند بات بنوانا آپ کے سامنے, ورنہ بولنے کے. ابھی میں ایک لقمہ کھانا نہیں کھاتا ہوں, صبح سے بھوکا ہوں. میں نے یہاں کے لیکن وہ بھی نہیں ہو پائے. پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو آپ کو کچھ سنایا جائے گا. سب پڑھیں لا الہ. کعبہ بنا کر دیکھیے. سننا چاہتے ہیں نا؟ مثل فرزند